السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین کرام، میں اپنی تیسری مجلس اور تیسرے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس تیسری مجلس کا اور تیسرے درس کا عنوان ہے ہم و غم، کرب و الم اور مصیبت و بیماری کے عالم میں روحانی علاج۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائے معصورہ کا اہتمام کرنا، غم کی گھڑی میں، کرب و الم کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں، بیماریوں کی گھڑی میں، امراض کی گھڑی میں، عام حالات میں اور خاص حالات میں نبی سے قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اس کے ذریعے سے علاج اور معالجہ کرنا۔ محترم ناظرین کرام، میں نے اپنی دوسری مجلس میں دوا اور علاج کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جو شخص اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی ویڈیو کو سماعت کریں۔ ابھی اس وقت میں صرف اتنا کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اس سلسلے میں ڈاکٹر، اطباء اور اس میدان کے ماہرین اسے جو بھی صلاح و مشورہ دیں اور اس کے لیے جس طرح کی تشخیص متعین کریں، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اس مجلس کی خاص گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور سنت صحیحہ سے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کتنی اہمیت کی متحمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ کہ کرب و الم میں، ہم و غم میں، الجھن پریشانی میں، مصیبت بلا اور بیماری میں اگر کوئی شخص اس روحانی علاج کا اہتمام کرتا ہے، قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو یقین جانیے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے اور نہایت ہی کارگر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس سلسلے میں بھی بہت ساری دعائیں وارد ہیں، اور شریعت اسلامیہ کی جانب سے اس سلسلے میں بھی بہترین ہدایات اور رہنمائیاں پائی جاتی ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں موقع بموقع کی مختلف مناسبات سے بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا، اس کے ذریعے سے دعا کرنے کا اور اس کے اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ جب حدیثوں کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں اور قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے، اور سنت میں تو اس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے الحمدللہ۔ چنانچہ تقریباً تمام محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات کے عنوان سے اس سلسلے کی بہت ساری احادیث، بہت ساری دعاؤں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے ہم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب آئیے
آج کے اس درس میں ہم جس دعا کے تعلق سے گفتگو کریں گے، یا اس درس میں آج ہم صرف ایک دعا کے اوپر گفتگو کریں گے، وہ دعا بڑی اہمیت کی متحمل ہے اور وہ بہت ہی کارگر اور بے انتہا مفید ہے، عام حالات میں بھی اور خاص حالات کے اندر بھی۔ الجھن، پریشانی، مصیبت، آفت، بلاؤں میں ہوں تو یہ تو ہے ہی، اور عام حالات میں ابھی اگر ہم اس کا ورد کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ وہ کون سی عظیم دعا ہے۔ وہ دعا میرے بھائیوں قرآن کریم کی اور ایک نبی کی وہ دعا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا، اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں، مچھلی والے کی دعا کہی جاتی ہے، اور یہ یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو انتہا درجے کی مصیبت کی گھڑی میں اسی دعا کے ذریعے سے پکارا تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے مختلف جگہ نقل کیا ہے۔ سورہ صافات کی 139 آیت سے لے کر کے اس کے بعد کی آیتوں کا مطالعہ کر لیں، اسی طرح سے سورہ یونس کی 98 نمبر کی آیت، اور جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سورہ انبیاء کی 87 نمبر کی آیت کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یونس علیہ السلام کے واقعہ کا پس منظر بیان کرتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عراق کے علاقے میں، نینوا کے علاقے کے اندر مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، مگر ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے غصہ ہو گئے اور ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم سے باہر نکل گئے، سمندر پر پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی سمندر میں چل پڑی۔ کشتی سمندر کے موجوں اور بھنور میں جا کر کے پھنس گئی، اور اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ سارے لوگوں کی جان کو بچانے کی خاطر کسی ایک کو قربانی دینی پڑے گی اور اسے سمندر کے اندر اترنا پڑے گا۔ قرعہ اندازی ہوئی، بار بار قرعہ اندازی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی قرعہ نکلا، اور بالآخر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے حوالے ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو وہ نگل لے، لیکن یہ بھی حکم تھا کہ اسے کھائے نہیں، صرف نگل لے۔ میرے بھائیوں سوچئے، حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ آپ تصور کیجئے، سوچئے کتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے، کتنی بڑی بلا اور آزمائش کے وہ شکار ہو گئے، کیسا کرب اور علم رہا ہوگا۔ اس گھڑی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو اسی دعا کے ذریعے سے پکارا تھا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود صرف اے اللہ تو ہی ہے، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ فوراً حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی پاکی بیان کی، اور اپنے ظلم کا اعتراف، اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اسی دعا کے بدلے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ انہی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دیا، اس کرب و علم سے اللہ رب العالمین نے نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سورہ انبیاء کی یہ
88 نمبر کی آیت ہے، 88 نمبر کی، کہ ہم نے یونس کی دعا کو، اس کی پکار کو ہم نے قبول کر لیا اور ہم نے اسے شدت غم سے نجات دے دیا، اور اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ کتنی عظیم دعا ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت یہ بتاتی ہے، آیت کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر ایک مومن کے لیے وعدہ ہے اور بشارت ہے کہ اگر وہ اپنی کسی بھی مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ رب العالمین اسے نجات دیں گے، اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے، اس کو بلاؤں سے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دیا تھا، ان کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، ناظرین کرام، آئیے اس سلسلے میں اس دعا کی فضیلت کے تعلق سے ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے صرف 2 حدیث رکھیں گے۔ پہلی حدیث وہ ہے جو خاص حالت کو بیان کر رہی ہے کہ انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہو، بلاؤں سے گھرا ہو، پریشانی اور الجھنوں میں ہو، مرض اور بیماریوں میں ہو، اور اس وقت اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث۔ سنن نسائی کبریٰ کی یہ روایت ہے اور حدیث 10,416 نمبر کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا ودعا به فرج اللہ عنہ فقالوا بلا قال دعاء ذی النون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں، ایک بڑی خوبصورت بات نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو دنیا کی کسی مصیبت میں، کسی شخص کے اوپر دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی بیماری اگر نازل ہو اور وہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں وہ دعا بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون، وہ مچھلی والے کی دعا پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، مچھلی والے کی وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے، یعنی خاص موقع پر اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس آفت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا۔ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور وہ حدیث ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث 3505 نمبر کی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھلی والے کی دعا، جس وقت کہ اس نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے اس دعا کو پڑھا، یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو سنو بے شک کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن اگر اس کو پڑھتا ہے اپنے کسی بھی معاملے کے اندر تو اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو سن لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بھی پورا کر دے گا، اور اگر وہ مصیبت میں ہوگا، بلا میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بلا سے بھی اسے نکال لے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی یہ دعا ہے، اور اس کا اہتمام ہمیں کس حیثیت سے کرنا چاہیے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا
کرب و علم اور مصیبت کی گھڑی کی سب سے بہترین دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور اللہ سے ضرورت اور حوائج کو پورا کرنے کے تعلق سے یہ سب سے بڑا وسیلہ بھی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اللہ رب العالمین کو اس خاص دعا کے ذریعے سے پکاریں۔ یہ اپنی جگہ خود ایک مستقل دعا بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے مزید اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو ہم کریں، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی دعاؤں کے خاص اہتمام کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طور پر اس وقت میں جس وقت کے پوری دنیا مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص خوف زدہ ہے، تو ایسے موقع پر اس دعا کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ محترم ناظرین کرام، دعاؤں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی کئی ایک پارٹ میں آئے گا، اور ہم اسی طرح سے ایک ایک دعا کو بیان کریں گے، پھر اس کی فضیلت اور اس کے اثرات اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر قسم کی بلا، ہر قسم کے غم، ہر قسم کے کرب و علم اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔